أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جب بھی دنیا میں زمینی یا آسمانی آفات آتی ہیں، خدا تعالیٰ کا خوف رکھنے والا ہر شخص اس خوف سے پریشان ہو جاتا ہے کہ جو آج جو آفت ایک علاقے میں آئی ہے کل ہمیں بھی کسی مشکل میں مبتلا نہ کر دے، ہمارا کوئی عمل خدا تعالیٰ کی ناراضگی مول لینے والا نہ بن جائے. اور یہ حالت ایک حقیقی مومن کی ہی ہو سکتی ہے، اس کی ہو سکتی ہے جس کو یہ فہم اور ادراک حاصل ہو کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اور جب یہ سوچ ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے اس کی رضا کی راہوں پر چلنے کی کوشش کرتا ہے. اور ایسے ہی مومنوں کے بارے میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الذین ھم من خشیۃ ربہم مشفقون، کہ اپنے رب کی یقیناً وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے خوف سے کانپتے ہیں، اور اس خوف کی وجہ سے بآیات ربہم یؤمنون، اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں. اس کا شریک آگے پھر بیان ہوتا ہے کہ اس کا شریک نہیں ٹھہراتے، ہر حالت میں ان کا رخ خدا تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے. یہ نہیں کہ آفات میں گھر گئے تو خدا تعالیٰ یاد آ گیا، جب آفات سے باہر آئے تو خدا تعالیٰ کو بھول گئے. نہیں، بلکہ ہر حالت میں چاہے تنگی ہو یا آسائش ہو، مشکل میں ہوں یا سکون میں ہوں، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں اور نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. خدا تعالیٰ کو یاد رکھنا اس وقت بھی ہوتا ہے جب خدا تعالیٰ نے انہیں ہر قسم کی بلاؤں اور مشکلات سے محفوظ رکھا ہوتا ہے اور کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی، اور اس وقت وہ مزید اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہیں جب کسی مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں یا کسی بھی قسم کے موسمی تغیر یا آفت کو دیکھتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے اور تا قیامت ہر آنے والے مومن کے لیے اسوہ حسنہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے حالات میں کیا عمل ہوتا تھا اور کیا حالت ہوتی تھی، اس بارے میں
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ جب تیز آندھی آتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے کہ اے اللہ، میں تجھ سے اس آندھی میں مضمر ہر ظاہری اور باطنی خیر کا طالب ہوں اور اس کے ہر ظاہری اور باطنی شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ نیز آپ فرماتی ہیں یعنی حضرت عائشہ کہ جب آسمان پر بادل گھراتے تو آپ کا رنگ بدل جاتا اور آپ کبھی گھر میں داخل ہوتے اور کبھی باہر نکلتے، کبھی آگے جاتے اور کبھی پیچھے، اور جب بادل برس جاتا تو آپ کی گھبراہٹ ختم ہو جاتی۔ کہتی ہیں کہ یہ بات میں آپ کے چہرہ مبارک سے پہچان لیتی تھی۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک بار میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس گھبراہٹ کا سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، یہ اس لیے ہے کہ کہیں یہ بادل قوم عاد پر عذاب لانے والے بادل جیسا نہ ہو۔ قوم عاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے جب بادل کو اپنی وادیوں کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ یہ تو ہم پر میم برسانے والا ہے، لیکن وہ عذاب لانے والا بن گیا۔ تو یہ ہے وہ کامل بندگی اور خشیت کا اظہار، اس خوف کا اظہار کہ جس عظیم انسان سے اللہ تعالیٰ کے بے شمار وعدے ہیں، ہر قسم کے نقصان سے بچانے کے بھی وعدے ہیں، ترقی اور غلبے کے بھی وعدے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی آفت اور مصیبت مسلمانوں پر نہیں آ سکتی۔ بلکہ دوسرے بھی آپ کی برکتوں سے بچے ہوئے تھے۔ کسی دجال کا دجل کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی علم تھا کہ جب آندھی اور طوفان آئے تو آپ کے حق میں آتی ہے۔ بدر کی جنگ ہو یا جنگ خندق، آندھیاں اور طوفان دشمن کی بربادی اور ہزیمت کا باعث بنی تھی، لیکن پھر بھی آپ کو فکر ہے۔ اصل میں تو یہ خیال ہوگا کہ آسمانی آفت سے یہ لوگ صفحہ ہستی سے نہ مٹا دیے جائیں۔ بس آپ کی بے چینی اس رحم کے جذبے کے تحت تھی جو اس رحمت للعالمین کے دل میں مخلوق کے لیے معزز تھا، اور اس قدر بے چینی میں آپ مبتلا ہو جاتے کہ جیسا کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ کا چہرہ کا رنگ متغیر ہو جاتا، بدل جاتا۔ اللہ تعالیٰ کے بے نیاز ہونے کی وجہ سے آپ کو فکر ہوتی تھی، کہیں کچھ لوگوں کا تکبر اور خدا تعالیٰ کی قدرتوں کی صحیح پہچان نہ کرنا پوری قوم کی تباہی کا باعث نہ بن جائے۔ سورہ ہود کے بارے میں آپ نے فرمایا ایک جگہ کہ اس نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ قوموں کی تباہی اور بربادی کا اس صورت میں ذکر ملتا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے پیغام کو حقیقی طور پر سمجھتے تھے اور آپ سے زیادہ وہ کوئی اور سمجھ نہیں سکتا، آپ کو یہ فکر رہتی تھی کہ امت کا ہمیشہ صحیح راستے پر چلتے رہنا یہ میری ذمہ داری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا، کہ جیسے تجھے حکم دیا جاتا ہے اس پر مضبوطی سے قائم ہو جا
اور وہ جنہوں نے تیرے ساتھ توبہ کی ہے، اور حد سے نہ بڑھنا یعنی مومنوں کو یہ حکم ہے کہ حد سے نہ بڑھنا. حد سے بڑھنا خدا تعالیٰ کی ناراضگی مول لینا ہے. بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر تھی کہ مومنین کی توبہ حقیقی توبہ ہو. آندھی بادل وغیرہ کو دیکھ کر آپ کا پریشان ہونا اس وجہ سے بھی تھا کہ کہیں مومنوں کی بے بدعملیاں کسی آفت کو بلانے والی نہ بن جائیں. یہاں مومنوں کو بھی یہ حکم ہے کہ ایک دفعہ توبہ کر لی ہے تو تمہارے سامنے جو اسوہ حسنہ قائم ہو گیا ہے اس کی پیروی کرو، ورنہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. مومنوں کو حکم ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہ بنے جو آفت کو دیکھ کر تو خدا تعالیٰ کو یاد کر لیتے ہیں اور جب مشکل دور ہو جائے تو پھر وہی پرانی ڈگر پر آ جاتے ہیں. ایک مومن کی توبہ تو حقیقی توبہ ہوتی اور مستقل توبہ ہوتی. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک جگہ مثال دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ. اور جب انہیں کوئی موج سائے کی طرح ڈھانک لیتی ہے تو وہ عبادت صرف اللہ کے لیے مخصوص کرتے ہوئے اس کو پکارتے ہیں. پھر جب وہ انہیں خشکی طرف نجات دے دیتا ہے تو ان میں سے کچھ لوگ میانہ روی پر قائم رہتے ہیں اور ہماری آیتوں کا انکار صرف بد عہد اور ناشکرہ ہی کرتا ہے. بس حقیقی مومن کی پکار مشکل اور مصیبت سے نجات پانے کے بعد بھی اللہ اللہ ہی ہوتی ہے. لیکن بد عہد اور ناشکرے اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں اور پھر وہی ظلم و تعدی، شرک اور ہر قسم کی برائیوں میں پڑ جاتے ہیں. اسی چیز کا ان سے اظہار ہوتا ہے. حقیقی مومن تو اس سے ہی بڑھ کر ہے. یہی نہیں کہ صرف جو اپنے مشکل آئے اور مصیبت آئے تو تب ہی خدا تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا ہوتا ہے. صرف اپنے پر آنے والی مصیبت ہی انہیں ایمان میں مضبوط نہیں کرتی، بلکہ جیسا کہ ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے دیکھا ہے، دوسری قوموں کا انجام بھی خوف دلانے والے ہوتے ہیں، چاہے وہ ماضی میں گزری قومیں ہیں یا اس زمانے میں ہمارے سامنے بعض قوموں کی مثالیں نظر آتی ہیں. اگر پرانی گزری ہوئی قوموں کا انجام اللہ تعالیٰ کا خوف دلانے والا ہوتا ہے تو پھر ایک مومن کو، جیسا کہ میں نے کہا، اپنے زمانے میں دوسری قوموں پر آفات کس قدر خوفزدہ کرنے والی اور اپنے خدا کے آگے جھکنے والی اور اس سے رہنمائی مانگنے والی ہونی چاہیے. لیکن دنیا اس بات کو نہیں سمجھتی. اکثریت سمجھتی ہے کہ موسمی تغیرات یا زمینی اور آسمانی آفات قانون قدرت کا حصہ ہیں اور کچھ عرصے بعد ان کا آنا ہوتا ہے.
ایک معمول ہے جس کے مطابق یہ آتی ہیں. آج کل کے پڑھے لکھے انسان کو اس علم نے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں سے ہی بے خوف کر دیا. یہ ٹھیک ہے کہ قانون قدرت کے تحت آفات آتی ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ زلزلے جب آتے ہیں تو زمین کی نچلی سطح کی جو پلیٹس ہیں ان میں تغیر زلزلوں کا باعث بنتا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ نیوزی لینڈ یا جاپان وغیرہ کے علاقوں میں، مشرقی بعید کے علاقوں میں جزائر جو ہیں ان پلیٹس کے اوپر آباد ہیں، جس کی وجہ سے ان علاقوں میں زلزلے زیادہ آتے ہیں. لیکن یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کے کسی بھیجے ہوئے اور فرستادے نے اپنی سچائی کے لیے ان زلزلوں کی پیشگوئی تو نہیں کی. عرصہ ہوا غالباً یہ مولانا نذیر مبشر صاحب کے وقت کی بات ہے، گھانا میں یہ جب مبلغ ہوتے تھے تو جب احمدیت اور اسلام کی تبلیغ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے آنے کا دعویٰ اور یہ نوید سنائی اور یہ تبلیغ کی اس علاقے میں گھانا میں، تو علماء نے اور بہت سارے پرانے لوگوں نے ان کو کہنا شروع کیا کہ مسیح و مہدی کے آنے کی نشانی تو زلزلے ہیں. اگر آپ کا بیان سچا ہے تو ہمارے ملک میں پھر زلزلے کا نشان دکھائیں. اور گھانا ایسی جگہ ہے جہاں عموماً زلزلے نہیں آتے. چنانچہ آپ نے دعا کی اور ایسا اس کے نتیجے میں وہاں زلزلہ آیا، جس کی وجہ سے لوگوں میں ایک بے چینی پیدا ہو گئی. اور بہت سارے لوگوں نے عیسائیت میں سے بھی احمدیت قبول کی، مسلمانوں میں سے بھی مسلمان ہوئے. جنہوں نے نہیں ماننا ہو تو نہیں مانتے، لیکن بہرحال نشان وہاں ایک مشہور ہو گیا زلزلے کا. تو بہرحال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے دعوے کو زلزلوں اور آفات کے ساتھ کس طرح جوڑا ہے، اس کے بارے میں کیا بیان فرمایا، اور اللہ تعالیٰ سے اطلاع پا کر حوادث اور زلزلوں کے بارے میں آپ نے کیا پیشگوئی فرمائی. آپ فرماتے ہیں کہ حوادث کے بارے میں جو مجھے علم دیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ ہر ایک طرف دنیا میں موت اپنا دامن پھیلائے گی اور زلزلے آئیں گے اور شدت سے آئیں گے اور قیامت کا نمونہ ہوں گے اور زمین کو تہو بالا کر دیں گے اور بہتوں کی زندگی تلخ ہو جائے گی. پھر وہ جو توبہ کریں گے اور گناہوں سے دستکش ہو جائیں گے خدا ان پر رحم کرے گا. جیسا کہ ہر ایک نبی نے اس زمانے کی خبر دی تھی، ضرور ہے کہ وہ سب کچھ واقعہ ہو، لیکن وہ جو اپنے دلوں کو درست کر لیں گے اور ان راہوں کو اختیار کریں گے جو خدا کو پسند ہیں، ان کو کچھ خوف نہیں اور نہ کچھ غم. خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ تو میری طرف سے نذیر ہے، میں نے تجھے بھیجا تا مجرم نیکوکاروں سے الگ کیے جائیں. اور فرمایا کہ دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا، لیکن خدا اس سے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا. میں تجھے اس قدر برکت دوں گا کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے. فرماتے ہیں کہ آئندہ زلزلے کی نسبت جو ایک سخت زلزلہ ہوگا مجھے خبر دی، اور فرمایا کہ پھر بہار آئی، خدا کی بات پھر پوری ہوئی. اس لیے ایک شدید زلزلے کا آنا ضروری ہے، لیکن راست باز اس سے امن میں ہیں. تو راست باز بنو اور تقوی اختیار کرو تب بچ جاؤ. آج خدا سے ڈرو تا اس دن کے ڈرنے سے امن میں رہو.
ضرور ہے کہ آسمان کچھ دکھاوے اور زمین کچھ ظاہر کرے، لیکن خدا سے ڈرنے والے بچائے جائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ خدا کا کلام مجھے فرماتا ہے کہ کئی حوادث ظاہر ہوں گے اور کئی آفتیں زمین پر اتریں گی، کچھ تو ان میں سے میری زندگی میں ظہور میں آ جائیں گی اور کچھ میرے بعد ظہور میں آئیں گی، اور وہ اس سلسلے کو پوری ترقی دے گا، کچھ میرے ہاتھ سے اور کچھ میرے بعد۔ تو یہ دعویٰ ہے آپ کا، اور جیسا کہ ایک مرتبہ پہلے بھی غالباً گزشتہ سال میں بیان کر چکا ہوں اسی حوالے سے، کہ گزشتہ 100 سال کے دوران جو آفات اور زلازل آئے ہیں وہ اس سے پہلے ریکارڈ نہیں ہوئے۔ چھوٹے چھوٹے نہیں، جو بڑے بڑی آفتیں آئی ہیں وہ ریکارڈ میں موجود ہیں پرانی بھی، لیکن اتنی زیادہ نہیں جتنی اس 100 سال میں۔ اللہ تعالیٰ یہ نشان دنیا کے مختلف حصوں میں بار بار دکھا رہا ہے، اس لیے بار بار ہمیں اس انظار کو اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ اپنے ایمانوں کو بھی مضبوط کر سکیں اور دنیا میں بھی اس پیغام کو پہنچانے کا حق ادا کر سکیں جس کو لے کر حضرت مسیح علیہ السلام آئے تھے۔ آپ نے واضح فرمایا ہے کہ میرا نشان میری زندگی کے بعد بھی ظاہر ہوتا رہے گا۔ بس جس طرح شدت سے آپ نے دنیا کو اس نشان سے آگاہ کیا ہے، ہمیں بھی دنیا کو آگاہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی گزشتہ ہفتے جاپان میں ایک شدید زلزلہ آیا اور ساتھ ہی سونامی بھی، جس نے بستیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ زلزلے سے جو بستیاں تباہ ہوئی تھیں انہیں پانی بہا کر کہیں کا کہیں لے گیا۔ ہماری ٹیم وہاں جو احمدی ہیں اس علاقے میں مدد کے لیے گئے زلزلہ زدگان کی، جو جا رہے تھے تو راستے سے ان کو فون آیا کہ ایک جگہ ہم جہاں سے گزر رہے ہیں، یہاں ایک پہلے گزرا کرتے تھے، ایک بستی تھی، ایک قصبہ تھا، 15-20 ہزار کی آبادی تھی، اور اب ہم جہاں سے گزر رہے ہیں اس جگہ پہ اس بستی کا کہیں نشان ہی نہیں، اور سڑکیں ہیں وہ بھی بالکل ختم ہو چکی ہیں، اور سڑکیں تو سوال ہی نہیں تھا کہ بڑے بڑے عمارتیں بہہ گئیں۔ بس یہ بڑے خوف کا مقام ہے۔ بہرحال اس خوف کے ساتھ ہمیں اپنے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر عمل کرتے ہوئے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو حق پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ آفات سے بچائے جائیں، بجائے یہ کہ آفتوں سے تباہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے سینے کھول دے۔ اور اسی کے ساتھ ہی ہمیں پیغام پہنچانے کی بھی ضرورت ہے، اور جاپانیوں کے بارے میں تو خاص طور پر حضرت مسیح علیہ السلام کا حسن ظن ہے اور پیغام پہنچانے کی خواہش بھی تھی، اس لیے جہاں یہ آفات یا زلزلے ان کے آتے ہیں وہاں ان کے لیے یہ خوشخبری بھی ہے کہ اگر حضرت مسیح علیہ السلام کے اس حسن ظن کے مطابق وہ اللہ تعالیٰ کی حقیقی تعلیم کو سمجھ لیں تو بچائے بھی جائیں۔ اس لیے ہمیں بھی اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ گو وہاں چھوٹی سی جماعت ہے، لیکن جتنی بھی ہے اسے اپنی پوری طاقتوں کے ساتھ بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ یہ پیغام جس حد تک وہ پھیلا سکتے ہیں پھیلائیں اور پہنچائیں، اور ان حالات میں حکمت سے اسلام کا پیغام بھی پہنچائیں اور خدمت خلق بھی ساتھ ساتھ کرتے چلے جائیں۔
خدمت خلق کا کام تو ہمارے احمدی متاثرہ جگہوں پر جیسا کہ میں نے کہا کہ کیمپ لگا کر رہے ہیں، خوراک وغیرہ بھی مہیا کر رہے ہیں، لیکن ان رابطوں کو اب مستقل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان کو اسلام کی خوبصورت تعلیم کا پتہ چلے۔ جاپان اپنے روایتی شنتو مذہب میں پہ ان کو فخر ہے، اسی پہ ان کی توجہ رہتی ہے، یا انہیں بدھسٹ ہیں، بلکہ بعض تو ان کی تحقیق کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ دونوں مذہب ساتھ ساتھ چل رہے ہیں ان کے۔ شادی بیاہ کے لیے شنتو مذہب کی روایات پر عمل کرتے ہیں اور اس کے مطابق رسوم ہوتی ہیں، اور موت فوت پر بدھ مت کے مطابق رسوم ادا کی جاتی ہیں۔ ایک میرے جاپانی دوست ہیں، اچھے دماغ سے تعلق رکھنے والے ہیں، بڑے سرکاری عہدیدار تو نہیں لیکن بہرحال اچھے بڑے اثر و رسوخ والے آدمی ہیں اور وزراء وغیرہ تک ان کی پہنچ ہے۔ وہ ایک دن باتوں میں کہنے لگے کہ ہمارا جو مذہب ہے شنتو، اس کی وجہ سے جاپانی اسلام کی طرف توجہ نہیں دے سکتے۔ تو میں نے ان کو یہی کہا تھا صبح، گو اس میں بہت اچھی خصوصیات ہیں اخلاق کے لحاظ سے، لیکن بہرحال ایک دن اسلام کی طرف ان کو آنا پڑے گا۔ جہاں تک ان کے بنیادی اخلاق کا سوال ہے، جیسا کہ میں نے کہا، شنتو تعلیم جو ہے بڑے اچھے بعض اخلاق کی تعلیم دیتی ہے، بلکہ لگتا ہے کہ اسلام کے اعلیٰ اخلاق کو انہوں نے اپنایا ہوا ہے۔ بہرحال جیسا کہ میں نے کہا، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جاپان میں تبلیغ اسلام کی خواہش کا اظہار فرمایا، اور ایک مجلس میں آپ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ جاپانیوں کو اسلام کی طرف توجہ ہوئی ہے، اس لیے کوئی ایسی جامع کتاب ہو جس میں اسلام کی حقیقت پورے طور پر درج کر دی جائے، گویا اسلام کی پوری تصویر ہو، جس طرح پر انسان سراپا بیان کرتا ہے اور سر سے لے کر پاؤں تک کی تصویر کھینچ دیتا ہے، اسی طرح سے اس کتاب میں اسلام کی خوبیاں دکھائی جائیں، اس کی تعلیم کے سارے پہلوؤں پر بحث ہو اور اس کے ثمرات اور نتائج بھی دکھائے جائیں، اخلاقی حصہ الگ ہو اور ساتھ ساتھ دوسرے مذاہب کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا جائے۔ پھر فرمایا کہ وہ لوگ بالکل بے خبر ہیں کہ اسلام کیا شے ہے۔ فرمایا میں دوسری کتابوں پر جو لوگ اسلام پر لکھ کر پیش کریں بھروسہ نہیں کرتا، کیونکہ ان میں جو غلطیاں پڑی ہوئی ہیں، یعنی دوسرے لوگ جو علاوہ احمدیوں کے لکھ رہے ہیں ان میں غلطیاں ہیں، اس لیے بھروسہ نہیں کرتا۔ ان غلطیوں کو ساتھ رکھ کر اسلام کے مسائل جاپانی یا دوسری قوموں کے سامنے پیش کرنا اسلام پر ہنسی کرانا ہے۔ اسلام وہی ہے جو ہم پیش کرتے ہیں۔ بس یہ ہم پر ذمہ داری ڈال دی کہ ایسی جامع کتاب جاپانی میں لکھی جائے جو تمام چیزوں کو کور کرتی ہو۔ میرے خیال میں ابھی تک تو یہ لکھی نہیں گئی، وہ کہ بعض لٹریچر ہے جاپانی زبان میں۔ بہرحال ہمیں اب اس طرف توجہ بھی کرنی ہوگی، بلکہ ایک جگہ آپ نے فرمایا اس زمانے میں کہ ایسی کتاب ہو اور کسی جاپانی کو چاہے 1000 روپیہ دے کر، اس زمانے میں 1000 روپے کی بڑی قیمت تھی، اس کا ترجمہ کروایا جائے۔ قرآن کریم کا ترجمہ آج کل دوبارہ ریوائز ہو رہا ہے، اور اللہ کے فضل سے ہمارے مبلغ ہیں ضیاء اللہ صاحب اور ایک جاپانی احمدی دوست ہیں، وہ اس کر رہے ہیں، تقریباً مکمل ہونے والا ہے۔ یہاں میں جاپان سے متعلق حضرت مسلم موعود کی ایک رویا کا بھی ذکر کر دیتا ہوں، لمبی رویا۔ اس کے بعد حضور نے فرماتے ہیں حضرت مسلم موعود، یہ 1945 کی بات ہے، فرمایا کہ خواب میں بتایا گیا ہے
کہ جاپانی قوم اس وقت بالکل مردہ حالت میں ہے. اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اہمیت کی طرف رغبت پیدا کرے گا، یعنی روحانی لحاظ سے مردہ ہے، اور وہ آہستہ آہستہ پھر طاقت اور قوت حاصل کرے گی اور میری آواز پر اس طرح لبیک کہے گی جس طرح پرندوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہا تھا. تو یہ رویا تھا، یہ نتیجہ نکالا آپ نے. بس آج ہمارا یہ فرض ہے کہ اس طرف بہت زیادہ توجہ دیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ایسے حالات بھی پیدا کر رہا ہے، خدمت کے مواقع بھی ہمیں ملتے رہتے ہیں، تبلیغ کے بھی ملتے رہتے ہیں. اس میں زیادہ بہتری اور زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. آج ہر قوم کو ہوشیار کرنا ہمارا کام ہے. جاپان میں یہ زلزلہ اور سونامی آیا ہے. بعض کہتے ہیں کہ 1000 سال کی تاریخ میں ایسا نہیں آیا. جاپان دنیا کا ایسا ملک ہے جہاں زلزلے آتے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا، اور یہ اپنی عمارتیں بھی ایسی بناتے ہیں جو زلزلے کو برداشت کرنے والی ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی تقدیر چلتی ہے تو پھر کوئی چیز مقابلہ نہیں کر سکتی. کہتے ہیں کہ انسانی سوچ ابھی تک 7.5 یا 8 ریکٹر سکیل پر زلزلوں کو سہارنے کا، عمارتیں وغیرہ جو سہار سکتی ہیں وہ انتظام کر سکتی ہے، بنا سکتی ہے. لیکن یہ زلزلہ جو آیا یہ تقریباً 9 ریکٹر سکیل کا زلزلہ تھا. اور پھر جیسا کہ میں نے کہا کہ سمندری طوفان نے اس پر مزید تباہی مچا دی. اور پھر انسان جو سمجھتا ہے کہ میں نے بڑی ترقی کر لی ہے اور بعض چیزوں کو استعمال میں لا کر میں نئی نئی ایجادیں کر لیتا ہوں. ایٹم کا استعمال ہے، اس کو استعمال میں فائدے کے لیے لایا جا رہا ہے جاپان میں. ویسے تو ایٹم بم کے بڑے خلاف ہیں جاپانی، کیونکہ ایک دفعہ دوسری جنگ عظیم میں ان پہ جو ایٹم بم پھینکے گئے امریکہ کی طرف سے، اس کی وجہ سے بہت زیادہ رد عمل اور خوف ہے. لیکن بہرحال وہ ایٹم سے انسانی فائدے کے لیے اور اپنی معیشت بہتر کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، کام لے رہے ہیں. لیکن اس زلزلے کے بعد ان ایٹمی ریئیکٹروں نے بھی تباہی پھیلائی ہوئی ہے. ریڈیشن پھیلتی چلی جا رہی ہے. تو آج ہی مجھے جاپان سے فیکس آئی کہ جو ہیلی کاپٹر تو اب ناکام ہو رہے ہیں، اب فائر بریگیڈ کے ٹینکوں کے ذریعے سے یہ کوشش کر رہے ہیں کسی طرح ان ریئیکٹرز کو ٹھنڈا رکھا جائے تاکہ ریڈیشن نہ پھیلے. بہرحال اللہ تعالیٰ فضل فرمائے اور مزید تباہی سے اس کو بچائے. لیکن اپنے والنٹیئرز کو میں نے پیغام دیا تھا کہ ان دنوں میں وہاں اور احمدی، بلکہ عمومی طور پر احمدی جاپان میں رہنے والے اور اس علاقے میں رہنے والے ریڈیم برومائڈ CM جو ہومیوپیتھک دوائی ہے اور پیرسینوسن CM استعمال کریں. ایک دن ایک، دوسرے دن دوسری، اس کے بعد ایک ہفتے کے وقفے سے ایک دوائی، پھر ایک ہفتے کے وقفے بعد دوسری دوائی، یعنی کہ 2 ہفتے بعد باری آئے گی ایک دوائی کی. اور لوگوں کو بھی کھلائیں وہاں. اگر وہاں میسر نہیں ہے تو ہیومینٹی فرسٹ کو جو اور انتظام کر رہی ہے دوائی بھجوانے کی کوشش کرنی چاہیے. بہرحال اس وقت جاپان کے علاقے میں زلزلے اور طوفان نے، سمندری طوفان نے تباہی پھیلائی ہوئی ہے. اور پھر ریڈیشن کا بھی خطرہ پیدا ہو گیا جس کے بد نتائج دیر تک چلتے ہیں. زلزلہ آیا، سونامی آیا، یہ تو ایک تھا، آیا وقت اور ختم ہو گیا. لیکن اگر ریڈیشن خدا نخواستہ زیادہ پھیل گئی تو پھر نسلوں تک اس کی اثرات چلتے ہیں. بچے بھی بعض دفعہ اپاہج پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر رحم فرمائے. وہ قومیں جو سمجھتی ہیں کہ ہم محفوظ ہیں اور زمانے کے، لیکن زمانے کے امام کی پیشگوئی کے مطابق وہ بھی محفوظ نہیں ہیں.
اور اگر انہوں نے اب بھی توجہ نہ کی خدا تعالیٰ کی طرف تو یہ جو آفات ہیں ہر ایک کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہیں. ان کو بھی اللہ تعالیٰ خدا تعالیٰ کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. اس سال میں اس علاقے میں یعنی اس جاپان وغیرہ اور یہ فار ایسٹ کے علاقے میں اور آسٹریلیا میں 3 مختلف ممالک جو ہیں وہ آفات سے متاثر ہوئے ہیں. نیوزی لینڈ میں بھی ایک شہر کا بڑا حصہ تباہ ہو گیا. کہتے ہیں 1931 میں بہت بڑا زلزلہ آیا تھا وہاں نیوزی لینڈ میں جس سے 2 شہر تباہ ہو گئے تھے. اور اس سال بھی جو زلزلہ آیا ہے اس کی شدت گو 1931 والے زلزلے سے کم تھی لیکن اس میں بھی بہت تباہی ہوئی ہے. 70,000 لوگوں کو اپنے گھروں کی بربادی کی وجہ سے شہر چھوڑنا پڑا. تقریباً 75% شہر ہی تباہ ہو گیا. پھر آسٹریلیا میں بارشوں اور سمندری طوفان نے تباہی مچائی ہے. 70 شہر اور قصبے تباہ ہو گئے ہیں آسٹریلیا میں بھی. پورا کوئنز لینڈ ہی تقریباً متاثر ہوا ہے. اور اس کوئنز لینڈ کی جو رقبہ ہے وہ اتنا بڑا ہے لمبائی چوڑائی کہ جاپان سے 4 گنا زیادہ ہے. بس یہ بھی زوم ختم ہو جاتا ہے کہ ہمارے پاس بہت رقبہ ہے اور ہم یہاں سے وہاں چلے جائیں گے ادھر سے ادھر چلے جائیں گے. پھر ان کی معیشت کو بڑا نقصان پہنچا ہے آسٹریلیا میں. یعنی اس صوبے میں کوئلے کی بڑی کانیں ہیں جن میں سے 85% کو نقصان پہنچا ہے. اور کہتے ہیں کہ $2.3 بلین کا نقصان کوئلے کی کانوں کو ہوا اور کل معیشت کو نقصان $30 بلین کا ہوا. پھر اس کے علاوہ وہاں کے علاقے وکٹوریا میں طوفان آیا اور محکمہ موسمیات کے مطابق وہاں کے وکٹوریا کی تاریخ میں یہ بدترین طوفان تھا. تو دنیا کی تو یہ حالت ہے. اور پھر یہ دوم کہ ہم بڑے ترقی یافتہ ہیں. اور گزشتہ سالوں میں امریکہ میں بھی طوفان آتا رہے تو کتنوں کو بچا لیا انہوں نے. ان کی بستیاں بھی تباہ ہو گئیں. تو ان ملکوں کے طوفانوں سے باقی ملک یہ نہ سمجھیں کہ شاید ہمارے لیے بچت ہے اور یہ علاقے ایسے ہیں یا طوفان آتے ہیں یا زلزلے آتے ہیں یا آفات آتی ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمام دنیا کی قوموں کو ایک ہاتھ پر جمع کرے اور اپنی پہچان کروائے جس کے لیے اس نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا ہے. آپ فرماتے ہیں خدا تعالیٰ نے اس زمانے کو تاریک پا کر اور دنیا کو غفلت اور کفر اور شرک میں غرق دیکھ کر اور ایمان اور صدق اور تقوی اور راست بازی کو زائل ہوتے ہوئے مشاہدہ کر کے مجھے بھیجا ہے تاکہ وہ دوبارہ دنیا میں علمی اور عملی اور اخلاقی اور ایمانی سچائی کو قائم کرے اور تا اسلام کو ان لوگوں کے حملے سے بچائے جو فلسفیت اور نیچریت اور اباحت اور شرک اور دہریت کے لباس میں اس الہی باغ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. بس اسلام کی سچائی اب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے دنیا میں قائم ہونی ہے اور آپ کے ساتھ جڑنے سے دنیا میں قائم ہونی ہے. غیر قوموں سے مقابلہ کر کے اسلام کی برتری جب ثابت کرنی ہے تو اس جری اللہ کے ساتھ جڑنے سے ہی ہو سکتی. کوئی اور تنظیم اور کوئی اور جماعت اس مقصد کو حاصل نہیں کر سکتی. امت کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل پر غور کرنا چاہیے کہ کس طرح آندھی اور بارش دیکھ کر آپ بے چین ہو جایا کرتے تھے. بس یہ دیکھیں کہ کیا ہم اس اسوے پر حقیقی طور پر عمل پیرا ہیں یا اس کی کوشش کرتے ہیں.
اگر نہیں تو بڑے فکر کا مقام کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا بے نیاز ہے، اس کا کسی کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں. خدا صرف اس کا ہے جو حقیقی رنگ میں حق بندگی ادا کرنے والا ہے. پاکستان میں جو گزشتہ سال میں سیلاب آیا، جو ملک کی تاریخ کا بدترین سیلاب تھا، جس نے سرحد سے لے کر سندھ تک تمام صوبوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، اور تجزیہ کرنے والے یہ تجزیہ کرتے ہیں کہ یہ انڈونیشیا کے سونامی سے بھی زیادہ تباہ کن تھا. ابھی تک لوگ کیمپوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں شہروں میں، نہ ہی ان کی آبادکاری کی طرف حکومت کو توجہ ہے، نہ ہی اس ملا کو جو ان کا ہمدرد بنتا ہے، جنہوں نے ہر وقت احمدیوں کے خلاف ان کو اکسایا ہوا ہے. ملک میں مکمل طور پر افراتفری ہے، پھر بھی عوام کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہو کیا رہا ہے ان کے ساتھ، اور زمانے کے امام کا انکار کیے چلے جا رہے ہیں. گزشتہ سیلاب جو آیا تھا اس میں مولوی عوام کو یہ تسلی دلا دیتا تھا، اور یہی بحث ٹی وی پہ چلتی جا تھی کہ یہ کوئی عذاب نہیں تھا بلکہ ابتلا تھا، اور ابتلا اللہ والوں کے ساتھ کو آتا ہے، اور پھر خود ہی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ عذاب تو اس صورت میں ہوتا ہے جب کوئی نبی آتا ہے اور نبی کا دعویٰ موجود ہو، تو کیونکہ نبی کوئی نہیں ہے اس لیے عذاب نکل آ سکتا، اور جو دعویٰ ہے اس کی طرف دیکھنے اور سننے کو تیار نہیں. اللہ تعالیٰ رحم کرے اس قوم پر بھی. چند سال پہلے ایک بدترین زلزلہ آیا تھا جس نے تباہی مچا دی تھی، پھر بھی ان کو عقل نہیں آئی، کیونکہ سوچتے نہیں ہیں کہ ان آفات کی پیش گوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے اس کے فرستادے نے کی ہے جس کے یہ انکاری ہیں. اور جیسا کہ میں نے اقتباس میں پڑھا ہے کہ آپ نے فرمایا کچھ حوادث اور آفتیں میرے بعد ظہور میں آئیں گی، بس کچھ تو آنکھیں کھولو، کچھ تو عبرت حاصل کرو، اے بصیرت اور بصارت کا دعویٰ کرنے والوں. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرمایا ہے کہ دوسرے ملکوں میں آفات کو دیکھ کر یہ نہ سمجھو کہ تم محفوظ ہو، بلکہ واضح فرمایا کہ میری پیش گوئیاں تمام دنیا کے لیے ہیں، نہ اس سے پنجاب مستثنا ہے. اصول پنجاب کی بات کرتے تھے کہ پنجاب میں زلزلے نہیں آئے، تو ہم نے فرمایا اس سے پنجاب بھی مستثنا نہیں، نہ بر صغیر کا کوئی اور شہر یا علاقہ مستثنا ہے. آپ نے واضح طور پر فرما دیا کہ حق جو ہے وہ چھپانے سے چھپا نہیں کرتا، اس لیے فکر کرو تم لوگ. پھر آپ ایک جگہ فرماتے ہیں، ایک اقتباس پیش کرتا ہوں آپ کا، کہ یاد رہے کہ خدا نے مجھے عام طور پر زلزلوں کی خبر دی ہے، بس یقیناً سمجھو کہ جیسا کہ پیشگوئی کے مطابق امریکہ میں زلزلے آئے، ایسا ہی یورپ میں بھی آئے، اور نیز ایشیا کے مختلف مقامات میں بھی آئیں گے، اور بعض ان میں قیامت کا نمونہ ہوں گے، اور اس قدر موت ہوگی کہ خون کی نہریں چلیں گی. اس موت سے پرند چرند بھی باہر نہیں ہوں گے، اور زمین پر اس قدر سخت تباہی آئے گی کہ اس روز سے کہ انسان پیدا ہوا ایسی تباہی کبھی نہیں آئی ہوگی، اور اکثر مقامات زیر و زبر ہو جائیں گے کہ گویا ان میں کبھی آبادی نہ تھی، اور اس کے ساتھ اور بھی آفات زمین اور آسمان میں ہولناک صورت میں پیدا ہوں گی، یہاں تک کہ ہر ایک عقل مند کی نظر میں وہ باتیں غیر معمولی ہو جائیں گی، اور حیات اور فلسفہ کی کتابوں کے کسی صفحے میں ان کا پتہ نہیں ملے گا. تب انسانوں میں اضطراب پیدا ہوگا کہ یہ کیا ہونے والا ہے، اور بتیرے نجات پائیں گے اور بتیرے ہلاک ہو جائیں گے. وہ دن نزدیک ہیں، بلکہ میں دیکھتا ہوں کہ دروازوں پر ہیں، کہ دنیا ایک قیامت کا نظارہ دیکھے گی، اور نہ صرف زلزلے بلکہ اور بھی ڈرانے والی آفتیں ظاہر ہوں گی، کچھ آسمان سے اور کچھ زمین سے. یہ اس لیے کہ نوع انسان نے اپنے خدا کی پرستش چھوڑ دی ہے، اور تمام دل اور تمام ہمت
اور تمام خیالات سے دنیا پر ہی گر گئے ہیں۔ اگر میں نہ آیا ہوتا تو ان بلاؤں میں کچھ تاخیر ہو جاتی، پر میرے آنے کے ساتھ خدا کے غضب کے وہ مخفی ارادے جو ایک بڑی مدت سے مخفی تھے ظاہر ہو گئے، جیسا کہ خدا نے فرمایا وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا۔ اور توبہ کرنے والے امان پائیں گے، اور وہ جو بلا سے پہلے ڈرتے ہیں ان پر رحم کیا جائے گا۔ کیا تم خیال کرتے ہو کہ تم ان زلزلوں سے امن میں رہو گے، یا تم اپنی تدبیروں سے اپنے تئیں بچا سکتے ہو؟ ہرگز نہیں، انسانی کاموں کا اس دن خاتمہ ہوگا۔ یہ مت خیال کرو کہ امریکہ وغیرہ میں سخت زلزلے آئے اور تمہارا ملک ان سے محفوظ ہے۔ میں تو دیکھتا ہوں کہ شاید ان سے زیادہ مصیبت کا منہ دیکھو گے۔ اے یورپ، تو بھی امن میں نہیں، اور اے ایشیا، تو بھی محفوظ نہیں، اور اے جزائر کے رہنے والوں، کوئی مصنوعی خدا تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ میں شہروں کو گرتے دیکھتا ہوں اور آبادیوں کو ویران پاتا ہوں۔ وہ واحد یگانہ ایک مدت تک خاموش رہا، اور اس کی آنکھوں کے سامنے مکروہ کام کیے گئے اور وہ چپ رہا، مگر اب وہ ہیبت کے ساتھ اپنا چہرہ دکھلائے گا۔ جس کے کان سننے کے ہوں سنیں کہ وہ وقت دور نہیں۔ میں نے کوشش کی کہ خدا کی امان کے نیچے سب کو جمع کروں، پر ضرور تھا کہ تقدیر کے نوشتے پورے ہوتے۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اس ملک کی نوبت بھی قریب آتی جاتی ہے۔ نوح کا زمانہ تمہاری آنکھوں کے سامنے آ جائے گا، اور لوط کی زمین کا واقعہ تم بچشم خود دیکھ لو گے، مگر خدا غضب میں دھیما ہے۔ توبہ کرو تا تم پر رحم کیا جائے۔ جو خدا کو چھوڑتا ہے وہ ایک کیڑا ہے نہ کہ آدمی، اور جو اس سے نہیں ڈرتا وہ مردہ ہے نہ کہ زندہ۔ بس بر صغیر کے مسلمانوں کو بھی ہوش کرنی چاہیے کہ وہ بھی محفوظ نہیں ہیں۔ بس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار بڑی شدت سے تنبیہ کی ہے، اس لیے بار بار ہم بھی، اور آپ کی شدت میں بھی، اس تنبیہ میں بھی ایک ہمدردی کا پہلو ہے، اس لیے ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم بار بار ہمدردی کے جذبے کے تحت توجہ دلاتے چلے جائیں لوگوں دنیا کو کہ ہندوستان کے مسلمان بھی اپنی حالت بدلیں اور مسیح موعود کے خلاف اپنی دریدہ ذہنی سے باز آئیں۔ بنگلہ دیش کے مسلمان بھی اپنی زبانوں کو لگام دیں، پاکستان کے مسلمان بھی ہوش کے ناخن لیں کہ آفات کو قریب سے دیکھ چکے ہیں، بس خدا کا خوف کریں۔ جزائر کے رہنے والوں پر جو آفات آئی ہیں اور جس حالت سے آج کل جاپان گزر رہا ہے، اس حالت کو ہمارے لیے، سب کے لیے، دنیا کے لیے عبرت حاصل کرنے والا ہونا چاہیے۔ اللہ کرے کہ مسلمان اس حقیقت کو سمجھیں اور زمانے کے امام کے پیغام کو سمجھیں۔ اب تو علاوہ آسمانی بلاؤں کے تقریباً ہر مسلمان ملک میں اپنے مسائل اس قدر ہو چکے ہیں کہ ہر ایک اپنے مسائل میں الجھ گیا ہے کہ یہ بھی ایک ابتلا بن چکا ہے ان ملکوں کے لیے۔ عوام اور حکومت ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے ہیں۔ مسلمان کا خون بہا رہا ہے، اور اس سے بڑی بدقسمتی اور اس سے بڑا المیہ اور عمر کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ کاش کہ ان کو سمجھ آ جائے کہ امت کی بھلائی کے لیے جس کو خدا تعالیٰ نے بھیجنا تھا بھیج دیا۔ اب اگر عافیت چاہتے ہیں تو اسی کے دامن عافیت میں پناہ لیں۔ اللہ کرے اللہ ان کو توفیق دے اور سمجھ دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حقیقی مسلمان بنائے اور حقیقی ہمدردی کے جذبے سے حقیقی اسلام کے پیغام کو پہنچانے والے بنیں اور دعاؤں پر پہلے سے بڑھ کر زور دینے والے ہیں۔ ایک افسوسناک خبر ہے ابھی میں جمعے سے آنے سے پہلے ملی ہے مجھے کہ سانگڑ میں ہمارے ایک نوجوان رانا ظفر اللہ صاحب، ابن مکرم محمد شریف صاحب، قائد مجلس خدام الامتیاز سانگڑ کے اور سیکرٹری مال ضلع تھے، ان کو دو نامعلوم
موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر کے شہید کر دیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رانا صاحب ایک جماعتی پروگرام میں شرکت کے بعد گھر واپس جا رہے تھے. جب آپ گھر کے دروازے کے قریب پہنچے ہیں تو 2 افراد نے فائرنگ کی اور فرار ہو گئے. ان کی فائرنگ سے آپ کے چہرے پر 3 فائر لگے. فائرنگ کی آواز سن کے آپ کا چھوٹا بھائی گھر سے باہر آیا تو دیکھا کہ وہ زمین پر پڑے ہوئے تھے. انہیں فوری طور پر گاڑی میں ڈال کے نواب شاہ لے جا رہے تھے، لیکن راستے میں آپ نے شہادت کا رتبہ پایا. اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند فرمائے. اور ان کے لواحقین میں ان کی اہلیہ کے علاوہ 2 بیٹیاں ہیں. رانا محمد سلیم شہید صاحب سانگڑ کے عزیز تھے. گزشتہ کچھ عرصے میں، چند سال میں، یہ سانگڑ میں 5ویں شہادت ہے. چھوٹی سی جماعت ہے لیکن بڑی قربانی، جانی قربانی میں سب سے بڑھ کر ہے. اللہ تعالیٰ وہاں کے احمدیوں کو بھی محفوظ رکھے اور دشمنوں کو پکڑ کے جلد سامان پیدا فرمائے. ان کے بچوں کا، ان کی اہلیہ کا حافظ و ناصر ہو، صبر و حوصلہ و ہمت عطا فرمائے. نمازوں کے بعد میں ان کا جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.